محكم كتابه العلى والفرقانه الهدى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انہیں حسنات میں اضافے کے لیے صلوات بلند آواز سے اللہ کی کتاب 30 باروں پر مشتمل ہے، جس میں 6666 آیتیں ہیں۔ یہ کل بھی ہمارے لیے ہدایت تھی اور آج بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، قیامت تک ہمارے لیے سامان ہدایت فراہم کرتی رہے گی۔ وہ کتاب کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس مقصد سے الگ نظر نہیں آتی جس مقصد کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب حکیم کا ہدف اور مقصد ہم سب کی ہدایت کرنا، اور یہ کتاب ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ہدف اور مقصد سے الگ نہیں ہوتی۔ شرط اتنی ہے کہ ہم اس کتاب خدا کی تلاوت اسی معنی میں کرنے کی کوشش کریں جس معنی میں قرآن ہم سے چاہتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، رک رک کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ لہذا جو انسان سمجھ کر، دیکھ کر، محسوس کرتے ہوئے کہ اس کا اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، اس زاویے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو قرآن مجید کبھی اس کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی ہدایت مسلسل کرتا رہتا ہے۔ ایک انسان مسلسل تلاوت قرآن کرتا ہے، مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کرتا ہے، کم سے کم اتنی آیتیں جتنی آیتوں کا ذکر معصومین علیہ السلام نے اپنی روایتوں میں فرمایا ہے، کرتا ہے اور پھر بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، تلاوت کر رہا ہے اور ہدایت سے قریب نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور ہدایت کے نزدیک بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت ویسی نہیں ہے جیسی تلاوت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا پڑھنا کمال نہیں ہے، کون قرآن مجید نہیں پڑھتا؟ ممکن ہے کہ آپ اور ہم قرآن مجید کی تلاوت میں کوئی کوتاہی کر لیں، لیکن جو دشمنان قرآن ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمنان دین و مذہب و ملت ہیں، وہ قرآن مجید میں باقاعدہ ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ ایک صاحب بہت مشہور و معروف ہندوستان میں ہیں، انہوں نے اپنے ایک قرآن مجید سے وابستگی کا پورا قصہ سنایا کہ ہمیں ہماری تنظیم کی طرف سے یہ آفر کیا گیا کہ آپ
قرآن مجید کے حوالے سے کچھ لکھیں، جو لکھیں وہ نگیٹیو لکھیں، منفی لکھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کے اوپر الٹا سیدھا جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھنا شروع کیا۔ تقریباً 150 سے زیادہ صفحات کی کتاب مرتب کر کے ہم نے دے دی اور چھپ گئی۔ لوگوں نے پڑھا اور لوگوں نے اپنے اپنے ریمارکس کمنٹس جو کر سکتے تھے وہ کرنا شروع کیے، اور لوگوں کے بڑے فون آنے لگے کہ آپ نے بڑا کام کر دیا، اور آج اسلام کی گویا ساری حقیقت کھول دی آپ نے، اور ساری جو افسانوی کیفیت تھی وہ سب سامنے آ گئی۔ گویا یہ آپ نے بڑا احسان فرمایا، اور اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو گویا ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ بہت کچھ میسر ہو گیا، اور اب کوئی مسلمان ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جب بھی کوئی کچھ بولے گا تو ہم آپ کی کتاب پڑھ کے اس کو سنائیں۔ ان کا پورا بیان میرے پاس محفوظ ہے۔ تو انہوں نے جب ان کے پاس متعدد فون آنے شروع ہوئے تو انہیں خیال آیا کہ اتنا لوگ کہہ رہے ہیں تو چلو اس کتاب کو پڑھ کے بھی تو دیکھیں یہ کتاب کہتی کیا ہے۔ اب ایک دشمن نے دشمنی کی اینک لگا کر قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی۔ اب جیسے جیسے اس کی قرآت آگے بڑھتی گئی، پڑھتا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اب نوٹس پہ لکھنا شروع کیے۔ تقریباً 450 صفحات کی ایک کتاب پھر مرتب ہوئی، اور اب جو مرتب ہوئی تو وہ پہلی کتاب کے بالکل برعکس، اور اس نے لکھ کے اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے فخر کیا کہ میں اپنی گزشتہ کتاب پر شرمندہ ہوں، اس لیے کہ وہ کتاب میں نے قرآن کو پڑھے بغیر لکھی تھی۔ صرف سنی سنائی باتوں کو میں نے ترتیب دے کر یہ الزام قرآن پہ لگایا تھا کہ قرآن بندوں کی ہدایت کا کوئی سامان فراہم نہیں کرتا، لیکن جب میں نے قرآن مجید کو بغور پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے حقیقت کھلتی چلی گئی، اور مجھے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کتاب اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کا پورا انتظام کرتی ہے تو وہ کل بھی اکیلی قرآن تھا اور آج بھی اکیلا قرآن۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی، اور ایسی کتاب کوئی ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے مختلف باتیں لکھی ہے، سوچئے کہ 450 صفحات کے اوپر کتاب لکھی گئی ہوگی تو اس میں کیا کچھ نہ لکھا ہوگا، اور لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں، ایک پنڈت ہے اور مشہور و معروف، میرے پاس پوری ویڈیو موجود ہے، اور اتفاقاً وہ چیز نے سنبھال کے رکھی ہے کہ کب ضرورت پڑے اور کب کام آئے، اور تب دکھایا جائے کہ دیکھو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا انسان کس طرح سے ہدایت کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو میں جملہ کہوں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ جب غیر قرآن پڑھے، ایک غیر مسلم قرآن پڑھے، ایک ایسا شخص جو قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو، جب وہ قرآن پڑھ کے اتنا قرآن کو سمجھ سکتا ہے تو جو ہدایت رکھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھے گا تو کیا ممکن ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہو؟ ناممکن ہے۔ یاد رکھے جب قرآن پڑھے گا وہ تنہا اکیلا ہدایت یافتہ نہ ہوگا، بلکہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ تنہا جنت نہ جائے گا، اس کی 7 پشتیں پہلی جنت جائیں گی، 7 پشتیں بعد میں جنت جائیں گی۔ اور دیکھیں یہ جملے میرے اپنے نہیں ہیں، یہ جملے حضور سرور کائنات سے منسوب کر کے عالم اسلام نے لکھے ہیں۔
آتی کوئی گنہگار قرآن پڑھ لے تو 14 پشتوں کو بخشواتا ہے، تو وہ علی جب 3 دن کی عمر میں رسول کی آغوش میں آ کے توبہ کو زبور و انجیل و قرآن پڑھ لے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان اس منزل کے اوپر غور و فکر نہ کرے اور دیکھنے کے بعد پھر نتیجہ نہ نکالے؟ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں، ہم سمجھیں۔ اب قرآن مجید کو دیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب میں نے کہا ہے کریم آپ کی خدمت عالیہ میں اس وقت گفتگو کے لیے منتخب کی ہے، اور اس گفتگو کی حیثیت کو ملاحظہ فرمائیں کہ میں جلدی جلدی کچھ باتوں کو عرض کروں گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، واو ربط کے لیے، اور یہ کوئی بات چل رہی ہے اس بات کو ربط دینے کے لیے جس سے ہم بات کرتے ہیں کہ اور یہ بات یہ قرآن نے کہا واہ، یہ واو ربط کے لیے، اور اس کے بعد ایک بات کہ من کا تعلق ہوتا ہے عموم سے، جو بھی، اس من کی بڑی حیثیت ہے۔ ہدایت کلی کے لیے من آتا ہے، جہاں بھی کل کی ہدایت کا سامان فراہم کرنا ہو وہاں قرآن اس لفظ من کو رکھتا ہے۔ کہاں کہاں اب دیکھ لیجئے، مختلف جگہ موجود ہیں، میں تو یہ بھی سنا دوں کہ من کنت مولا، یہ لفظ من کیوں رکھا ہے؟ کہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، پوری کائنات کا مسئلہ، عموم کا مسئلہ۔ تو ایسے یہاں پر ومن، اب جو بھی، کون جو، ابھی جو کا تعلق بات کے لفظ ہے۔ یعظم، من یعظم، اب یہ قواعد تجوید ہے کہ نون اور یہ کو ملانے کے لیے ومن یعظم ہو گیا، لفظ ہے ومن یعظم، اور جو انسان کیا کرے، عظما یعظم تعظیما، باب تفعیل، یعظم جو بھی تعظیم کرے، جو بھی دوسروں کی عظمت کو سمجھے، جو بھی دوسرے کی عظمت کا اعلان کرے، یعظم۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، جو بھی تعظیم کرے، کس کی تعظیم کرے؟ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا فا، یہ فا کی بڑے مزے ہیں جناب علی، اس فا کی بڑی حیثیت ہے، یہ فا، یہ حرف جو بیچ میں آتا ہے تو بڑے معنی دیتا ہے۔ بس کیا کرے گا وہ؟ انہا فانہا من تقوی القلوب، تو یہ تعظیم کرنا دلوں کے تقوی کا سبب ہے۔ نماز پڑھنا نہیں، روزے رکھنا نہیں، حج کرنا نہیں، زکوٰۃ دینا نہیں، کیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، تو یہ تعظیم کرنا دلوں کے تقوی کا سبب ہے۔ تو دلوں میں تقوی نماز سے نہیں آتا، دلوں میں تقوی اللہ کے شعائر کی تعظیم سے آتا ہے۔ تو پہلی بات قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تعظیم حرام نہیں ہے، تعظیم کرنا حرام نہیں ہے، تعظیم کرنا شرک نہیں ہے۔ اب سوال ہوگا کس کی تعظیم؟ تو قرآن نے کہا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی۔ اب
بھی ذرا سخت سا لفظ ہے. یہ شعائر کسے کہتے ہیں؟ شعائر جمع کا صیغہ، اس کا واحد ہے شعیرہ. شعیرہ، شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، جس کو دیکھ کے کچھ سمجھ میں آئے وہ علامت ہوتی ہے. شعیرۃ اللہ، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کے اللہ سمجھ میں آئے، جس کو دیکھ کے اللہ سمجھ میں آئے، وہ ہے شعائر اللہ. اب کون کون سے ہیں؟ قرآن نے لسٹ نہیں بتائی، کچھ بتائے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ یہی شعائر اللہ ہے. یہ نہیں کہا کہ یہی اگر یہی ہو تو پھر صفا اور مروہ ہی ہوتے. نہیں کہا من شعائر اللہ. من کا مطلب تمییزیہ بعض ہیں، بہت سارے، لیکن یہ دو اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں. پروردگار اتنی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، اگر پہاڑ تیری نشانی ہوتے تو ہمالیہ کو کہتا. اس سے بڑا پہاڑ کوئی کائنات میں نہیں ہے. کہ بڑا چھوٹا ہونے کا معیار نہیں ہے. کوئی ہو جس کو دیکھ کے میں یاد ہو جاؤں، جس کو دیکھ کے لوگ مجھے یاد کر لیں. لائبریریاں بہت ہیں، بڑی بڑی لائبریری کو دیکھ کے اللہ یاد نہیں آتا، لیکن چھوٹا سا قرآن دیکھا اللہ یاد آیا. اس کا مطلب یہ کہ چھوٹا سا قرآن ہے مگر شعائر اللہ ہے. توجہ فرمائیے گا، چھوٹی سی پہاڑی ہے مگر شعائر اللہ. اس کا مطلب بڑے اور چھوٹے کو نہ دیکھو، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اب کسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کو پہچانوانے کا ذریعہ بنے؟ کون ہے جو شعائر اللہ کہلائے گا؟ کون ہے جو شعائر اللہ کہلایا جا سکتا ہے؟ تو کوئی ہو نہ ہو، لیکن کوئی ایسا ضرور ہے جس کی آنکھیں دیکھی اللہ یاد آیا، ہاتھ دیکھے اللہ یاد آیا، چہرہ دیکھا اللہ یاد آیا، چہرہ دیکھا اللہ یاد آیا، نفس دیکھا اللہ یاد آیا. اگر سمجھ میں نہ آئے تو دیکھیے ید اللہ کون، عین اللہ کون، لسان اللہ کون، وجہ اللہ کون. وہ علی اکیلا شاعر اللہ ہے جس کو جن چہر سے دیکھو اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے. اس کو جن چہر سے دیکھو اللہ ہی یاد آتا ہے. ومن یعظم شعائر اللہ، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو تعظیم کرنا، دیکھیں تعظیم اور ہے اور عبادت اور ہے. تعظیم اور ہے اور عبادت اور. تعظیم کو عبادت نہیں کہہ سکتے، اور عبادت کو یہ اور بات کہ ہر عبادت میں تعظیم ضرور ہوتی ہے. ہر عبادت میں تعظیم ضرور ہوتی ہے. بتائیے کون سی ایسی عبادت میں تعظیم نہیں ہے؟ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نماز تعظیم کی انتہائی کیفیت کا نام ہے. ایسی کہ تعظیم کی انتہا ہو جاتی ہے کہ ایک منزل وہ آتی کہ سیدھا کھڑا ہوا انسان اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جھکتے ہی اس کی عظمت کا اعلان کرتا ہے. آپ سیدھے کھڑے تھے، بالکل تاڑ کی طرح سے کھڑے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ جھکے آپ، اور اتنے جھکے کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے. اتنا جھکنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، سوائے ذات واجب. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ جھک سکتے ہیں. کتنا؟ اتنا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کی یہ ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اتنا جھک سکتے ہیں آپ بس اللہ کے لیے. اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اتنا نہیں جھک سکتے آپ. جھک گئے آپ تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ جھکے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پڑھیے سبحان ربی العظیم و بحمدہ.
پاک و پاکیزہ ہے میرا رب. کون رب؟ العظیم. یہ عظمتی میں تو اعلان ہو رہا ہے. اسی جو تعظیم بنا ہے، یہی تو تعظیم ہے کہ آپ تعظیم کی آخری حد کو پہنچ رہے ہیں. آپ کا سر جھک گیا، کمر جھک گئی، ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ گئے، اور اب آپ نے اعلان کیا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. عظمت اسی کی ہے، تعظیم کے لائق وہی ہے. تعظیم کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اس کے لیے. ہاں وہ اگر کسی کو تعظیم کے لائق بنا دے، اگر وہ کسی کو تعظیم کے لائق بنا دے تو پھر تعظیم اس کی. تو کس کو تعظیم کے لائق بنائے گا؟ کہ جس کو بنائے گا وہی شعائر اللہ کہلائے گا. وہ جس کو بنائے گا وہی شعائر اللہ کہلائے گا، وہی ہوگا شعائر اللہ جس کو اس نے تعظیم کا. آپ میں کوئی ایک مثال تو دیجئے. تو میں مثال دے رہا ہوں خدمت میں. روایت کا الفاظ نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ جھوٹی اور سچی ہے. قرآن کی آیت کا تذکرہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اعلان ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر منتظر رہنے والے کسی بات کے منتظر ہو گئے. انتظار ہو رہا ہے اس لمحے کا کہ اب اللہ بنانے والا بنائے گا، اب کوئی بنے گا، اب اس کا احترام ہوگا، اب اس کی تعظیم ہوگی. اب انتظار ہو رہا ہے. انتظار اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم بھی وہ تعظیم ہوتی ہے جس تعظیم سے پہلے انتظار ہوتا ہو. اس کا مطلب تعظیم سے پہلے انتظار ہوتا ہے، انتظار کرایا جاتا ہے. اب فرشتے انتظار کر رہے ہیں، ملکوتیت انتظار کر رہی ہے، سب کے سب انتظار کر رہے ہیں. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا زمین سے مٹی لانے کے لیے. مٹی آئی، 3 جگہ کی مٹی ہے، 3 جگہ کی مٹی ہے. ایک مکے کی مٹی ہے، ایک نجف کی مٹی ہے، ایک کربلا کی مٹی ہے. 3 جگہ سے مٹی گئی اور ان تینوں مٹی کو گوندا گیا، پھر آدم کا پتلا بنا. تو اس کا مطلب خمیر آدم میں 3 جگہ کی مٹی ہے، یا مکے کی مٹی، یا نجف کی مٹی، یا کربلا کی مٹی. یہ آدم کا پیکر تیار ہو رہا ہے. پیکر آدم ہے، بنا 3 جگہ سے. پیکر آدم ہے اور 3 جگہ سے بنا ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ وہ آدم کی اولادیں ان تینوں جگہ سے اگر وابستہ رہیں، اگر ان تینوں جگہوں سے وابستہ رہیں اور ان سے وابستگی کا اظہار کرتے رہیں، تو اس کا مطلب اب اپنی اصل سے جڑے ہوئے. اب اگر کوئی مکے جائے، نجف جائے، کربلا جائے تو طنز نہ کرنا. کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. مٹی آئی، پتلا بنا دیا گیا، اور پتلا بنانے کے بعد ایک دم سے اونی پھونکی گئی ہے. تفاسیر بیان کرتی ہیں کہ اللہ نے آدم کے پتلے کو ایک طرف رکھوا دیا. کون بن رہا ہے؟ کہ یہ خلیفۃ اللہ بن رہا ہے. خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، بندے کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا. تو مجھے بتائیے جو دیکھے گا اس کو کون یاد آئے گا؟ پتلے کو دیکھ کے اللہ ہی تو یاد آئے گا. یہ کس کا خلیفہ ہے؟ کتاب کس کی؟ کہ اللہ کی، قرآن مجید. مسجد کس کا گھر ہے؟ کہ اللہ کا گھر ہے. اس کا مطلب مسجد کو دیکھا اللہ یاد آیا، کعبے کو دیکھا تو اللہ یاد آیا، قرآن کو دیکھا تو اللہ یاد آیا. تو جیسے ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، ویسے ایک پتلا پڑا ہوا ہے ایک طرف، اور گزرنے والے گزرتے ہیں. کون ہے یہ؟ خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ. تو دیکھ کے اللہ ہی تو یاد آ رہا ہے. تو ہوا نا شاعر اللہ میں سے؟ ہوئی نا وہ کیفیت
کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ رہا ہے. اب روایت کے جملے، تفسیری جملے یہ ہیں کہ جب وہاں سے فرشتے گزرتے تھے تو جھک کے سلام کرتے تھے. السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ تجھ پر سلام. سر جھکاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں. سر جھکاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں. سر جھکاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں. اور جب وہاں سے شیطان گزرتا تھا تو دیکھ کے کہتے یہ مٹی کا پتلا اور یہ اللہ کا خلیفہ. یہ مٹی کا پتلا اور یہ اللہ کا خلیفہ. یہ مٹی کا پتلا اور اللہ کا خلیفہ. محسوس کیا آپ نے؟ فرشتوں کا بھی گزر ہو رہا ہے، شیطان کا بھی گزر ہو رہا ہے. فرشتے گزر رہے ہیں تو صرف سلام کر کے یہ کہ السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ تجھ پر سلام. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مٹی کا پتلا ہے. انہوں نے بس یہی بات یاد رکھی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور شیطان گزرتا ہے تو یہ کہہ کے گزر رہا ہے کہ یہ مٹی کا پتلا ہے اور اللہ کا خلیفہ. تو اس کا مطلب اس کی نظروں میں پہلے مٹی ہے، اور جب مٹی ہے تو وہ صرف مادے کو دیکھ رہا ہے. بس وہ صرف میٹیریل کو دیکھ رہا ہے. یہ میٹیریل، یہ مادہ، یہ کاہے سے بنا، یہ مٹی سے بنا. مٹی یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے سجدہ کروایا اور اس نے سجدے سے انکار کیا تو پوچھا ماں بنا کام تسجد لما خلقت بیدیا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تو نے اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آواز دی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. تو انکار کی وجہ مٹی. نظر میں میٹیریل ہے، میٹیریل مادہ کاہے سے بنا. فرشتوں کی نظر میں میٹیریل نہیں ہے، فرشتوں کی نظر میں مادہ نہیں ہے. فرشتہ بس یہ دیکھ رہا ہے کس کا خلیفہ ہے. وہ نسبت دیکھ رہا ہے، یہ مادہ دیکھ رہا ہے. فرمایا آپ نے ایک نے مادہ دیکھا، ایک نے نسبت دیکھی. نسبت دیکھنے والے فرشتے، مادہ دیکھنے والا شیطان. اب دیکھیے یہی سے محسوس ہوگا شاعر اللہ کی حیثیت، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. کون ہے یہ؟ کہ یہ ہے تو مٹی سے بنا، لیکن چونکہ نسبت اس کی طرف ہو گئی، قیامت تک ہمیں درس دیا گیا کون ایسا ہے جو مادے کو دیکھے، کون ایسا ہے جو میٹیریل کو دیکھے. ہم نے تابوت نکالا، کہیں تو لکڑی سے بنا ہے. ہم نے علم نکالا، کہیں تو لکڑی سے بنا ہے. یہ تو پنجا ہے، یہ تو لوہا ہے، یہ تو مٹی ہے، یہ تو پیتل ہے، یہ تو یہ لے کے آئے. منبر دیکھا تو مادے کو دیکھا، امام باڑے کو دیکھا تو مادے کو دیکھا، سامان اعلیٰ کو دیکھا تو مادے کو دیکھا. لیکن یہ مومنین ہے. منبر کس کا؟ رسول کا. علم کس کا؟ عباس کا. تابوت کس کا؟ حسین کا. کون اگر یہ ایک مادے کو دیکھنے والا، ایک مٹیریل کو دیکھنے والا، اور ایک وہ جو نسبت دیکھتا ہے، جو نسبت دیکھے وہ فرشتوں والا ہے، جو مادہ دیکھے وہ شیطان والا ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد والا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعظم شعائر الله. سبحان اللہ. جو اللہ